نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد عزیزان محترم، مثنوی مولوی مانوی کا آج ہمارا یہ 38واں درس ہے۔ پچھلے کچھ دروس سے شکار کے جانوروں اور شیر کے درمیان اور پھر خرگوش کے درمیان جو ایک قصہ تھا، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور اس کے ضمن میں معرفت کی کئی باتیں آپ ذکر کر رہے ہیں۔ تو وہ قصہ جو ہے وہ یہاں تک پہنچا تھا کہ خرگوش نے اولاً تو شیر کے پاس جانے سے انکار کیا، اور پھر جب وہ شیر کے پاس پہنچا ہے تو بڑی دیر سے پہنچا ہے۔ تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر یہ ایک عنوان ذکر کیا ہے، تولیدن شیر از دیر آمدن خرگوش، یعنی خرگوش کے دیر سے آنے کی وجہ سے شیر کے غرانے کا بیان، یعنی اس نے کافی واویلا کیا اور شور مچایا کہ خرگوش جو ہے وہ دیر سے کیوں پہنچا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں، شیر می گفت از سرے تیزی و خشم، کز رہے گوشم ادو بر بست چشم۔ شیر یہ کہہ رہا تھا اونچی آواز سے، یعنی از سرے تیزی و خشم، غصے کے ساتھ اور انتہائی ایک بھری ہوئی آواز کے ساتھ شیر یہ بات کر رہا تھا کہ میرے کانوں کے راستے سے دشمن نے میری آنکھوں کو باندھ دیا۔ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ کانوں کے راستے سے آنکھوں پر پٹی باندھ دی جاتی ہے۔ بہت کچھ سننے کو انسان کو ملتا ہے، ظاہری بات ہے طریقت کا راستہ ہے نا، اس راستے میں بھی انسان کو بڑی پیاری پیاری باتیں سننے کو ملتی ہیں، بڑی بڑی ملمہ کاریاں ہیں لوگوں کی باتوں میں، اور لوگ دوسروں کو شکار کرنے کے لیے اپنی باتیں سناتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ جب وہ کان نے بات سننی ہے، بات کان ہی سن سکتے ہیں، کیونکہ مر زبارہ مشتری جز گوش نیست، زبان کے جو گاہک ہیں وہ تو کان ہی ہوتے ہیں، کوئی اور تو نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ہے کہ وہ جب کانوں کے راستے ایک بات انسان کے اندر جاتی ہے تو پھر کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ جب وہ حقیقت پر مشتمل نہیں ہوتی تو آنکھوں پر پٹی بن جاتی، انسان اس بات کو تسلیم کر لیتا ہے، حقیقت جان لیتا ہے، لیکن وہ حقیقت نہیں ہوتی۔ تو گویا ایسے ہے کہ راستہ تو کانوں والا استعمال ہوا ہے، لیکن پٹی جو ہے وہ آنکھوں پر ایسی بندھی کہ بندہ دیکھ بھی رہا ہے لیکن اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ اسی طرح سے اس معاملے میں جو لوگ یوں کہہ لیں کہ جال ساز ہیں نا جی، جو لوگ دوسروں کو اپنے دام میں پھنسانا چاہتے ہیں نا جی، وہ لوگوں کو ایسی ایسی باتیں سناتے ہیں تو لوگ ان کی باتوں پر اتنا اعتماد کر لیتے ہیں، اتنا اعتماد کر لیتے ہیں کہ گویا ان کی آنکھوں پہ پٹی بن جاتی ہے۔ وہ شعر نے بھی کچھ ایسی ہی بات کی، اس نے کہا کہ کز رہے گوشم ادو بر بست چشم، دشمن نے کانوں کے راستے سے میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی، ایسی باتیں مجھے سنائیں، اتنا کچھ انہوں نے مجھے بتایا کہ بس تم آرام سے بیٹھو، تمہیں سب کچھ یہیں پر مل جائے گا، تم ہمارے پیچھے نہ آنا۔ تو مجھے طرح طرح کے جبر کے بارے میں انہوں نے فضائل سنائے، بہت کچھ انہوں نے مجھے سنایا، کرتے کرتے یہ کہ سنا تو میرے کانوں نے لیکن آنکھیں اندھی ہو گئیں، میں پہچان نہیں کر سکا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ تو یہی معاملہ ہے طریقت کے راستے میں، سن سنا کر لوگوں کے ایسے ایسے اعتقادات ہیں کہ لوگ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں لیکن لوگ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، یہ چلتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ کانوں کے راستے سے آنکھوں کے اوپر حملہ ہو چکا اور آنکھیں جو ہیں وہ بند کر دی گئی۔ مکر ہائے جبریانم بستہ کرد، اب وہ بات وہی کر دی، ان کو جبری بنا دیا، کیونکہ وہ جبر کی تلقین کر رہے تھے نا، جتنا انہوں نے پورا درس دیا، کئی دروس ہم نے وہ جبر کے بارے میں جو ان کے دلائل تھے ان کو بیان کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں مکر ہائے جبریانم بستہ کر، مجھے ان جبریوں کے مکر نے باندھ لیا، میں ان کی باتوں میں آ گیا۔ یعنی جبری کن کو کہہ رہے ہیں؟ ان شکار کے جانوروں کو
اور تیرے 24 تنم را خستہ کرد، ان کی جو تلوار تھی جو کہ حقیقت میں تو لکڑی کی تھی، یعنی ان کے دلائل کا کمزور ہونا مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں بیان کر رہے ہیں کہ وہ جو جبری ہوتے ہیں ان کے دلائل تو ایسے ہیں کہ جیسے لکڑی کی تلوار ہے، تو اس سے لڑا تو نہیں جا سکتا۔ یہ بھی باتیں پیچھے آپ نے بیان فرمائی ہیں، تو لیکن وہ کام ایسا کر گئی ہے کہ تنم را خستہ کرد، مجھے تھکا دیا، ایسی چوڑی چپٹی باتیں سنائی، ایسی جناب انہوں نے مجھے بنا سنوار کے باتیں سنائی ہیں کہ میں ان کی باتوں کے اندر آ گیا ہوں۔ تو ان کو جبریان کہہ دیا کہ وہ جبری، جنہوں نے جو ہے مجھے اس طرح یہ بات کی کہ آپ آرام سے بیٹھیں، آپ کو آپ کا جو بھی شکار ہوگا وہ مل جایا کرے گا۔ اب وہ اپنے آپ سے یہ بات کر رہا ہے کہ زین سپس من نشنوم آدم دما، اب اس کے بعد میں ان کا کوئی بھی جو مکر و تزویر ہے ان کا، میں اس میں نہیں آؤں گا، میں اس کو نہیں سنوں گا۔ بانگ دیوان است وغولان آہما، جو کچھ بھی وہ سنا رہے ہیں وہ بانگ دیوان ہیں، یعنی دیوانوں کی باتیں، ٹھیک ہے، بانگ دیوان ہے، دیوانوں کی باتیں۔ وغولان، غول اس جو ہے نا جی شیطان کو کہتے ہیں کہ جو بندہ راستے پہ کہیں جا رہا ہو نا تو وہ اس کو راستے سے بھٹکا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، راستے سے جو لوگ مسافر کو بھٹکانے کے لیے جو شیطان کام کرتے ہیں نا وہ غولان۔ تو فرمایا کہ ان کی جو باتیں ہیں، شعر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو باتیں وہ کر رہے ہیں نا جی، یہ یوں سمجھ لیں کہ مجنوؤں کی باتیں، اور ایسی باتیں ہیں کہ جو راستے سے ہٹانے والی ہیں۔ یوں ہی جو لوگ طریقت میں خود ساختہ پیر بنے پھرتے ہیں، وہ لوگوں کو باتیں سناتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی بس ہمارے پیچھے لگ جاؤ، جنت تمہاری پکی، لیکن یہ دیوانوں والی باتیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی کوئی ایسی باتیں مروی نہیں ہیں جو آج کل کے پیرانے طریقت لوگوں کو سناتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر کوئی بندہ عقل سے دیکھے، سوچے، سمجھے تو پھر وہ یہ چیز جانے گا کہ یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں، لیکن ان کی باتیں ہوتی ہیں تو معاملہ یہ کہ بندے کو رستے سے وہ بھٹکا دیتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو نماز نہیں پڑھتے، جناب دین کے احکامات کے عامل آپ کو نظر نہیں آتے، لیکن طریقت کے اوپر ان کا جناب بڑا پختہ یقین ہوتا ہے، اور جناب وہ کہتے ہیں کہ بس لے 11ویں والے دا نا تے ڈبی ہوئی تیری تر جائے۔ یہ کس نے سنائی ان کو بات؟ یہ انہی لوگوں نے سنائی کہ جو اپنے مفادات کے لیے جو ہے نا جی دوسروں کا برا چاہتے، اور انہوں نے اپنے لیے ان لوگوں کو بنایا، سنوارا اور جناب اپنے قابو میں کر لیا۔ تو یہ معاملہ وہی ہے کہ آپ سمجھا رہے ہیں کہ لوگوں کی باتوں کو اس طرح سے نہیں لے لینا چاہیے جس طرح شعر نے ان کی باتیں لے لیں اور سمجھ لیا کہ بس ٹھیک ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا اور آپ کا جو شکار ہے وہ آپ کو مل جائے گا، اب دیکھو کوئی آ نہیں رہا۔ تو ان کے جو دلائل تھے اور ان کے جو استدلالات تھے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک وہ لکڑی کی تلوار ہے کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں، کسی کام وہ نہیں آئے گی۔ تو یہاں تو ہمت چاہیے، یہاں تو آگے بندے کو کوشش کرنی ہے، یہاں تو جذبہ چاہیے، جہاں تو مجاہدہ چاہیے۔ یہ چیزیں بندے کے ساتھ ہوں گی تو بندہ راہ طریقت میں کامیاب ہوگا، نہ کہ فقط باتیں سن لی اور باتوں کے پیچھے چل پڑا۔ اب وہ شعر اپنے آپ سے بات کر رہا ہے، وہ کہتا ہے بردراں اے دل تو ایشاں را ما ایست، شعر اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ اے دل تو ان کو چیر پھاڑ کے رکھ دے۔ ما ایست، بر یہاں پر جو ہے نا جی یہ زائدہ ہے، دران جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو انہیں چیر پھاڑ دے۔ بر دراں اے دل تو ایشاں را ما ایست، ما ایست یہ نفی کا صیغہ ہے، یعنی کہ کھڑا نہ رہے، یعنی اب صبر نہ کر، اب یہ کہ جا اور جا کے ان کا کام تمام کر دے۔ پوست شاں بر کن کی شاں جز پوست نیست، ان کی کھالیں ادھیڑ دے۔ جتنے بھی یہ ہے نا جی شکار کے جانور، ان کی کھالیں ادھیڑ دے، کیونکہ سوائے کھال کے وہ کچھ بھی نہیں، بس ظاہر ہی ظاہر ہے، اندر ان کے کوئی چیز نہیں۔ اندر تو وہ ہو نا کہ جو مانا ہو، بس اوپر سے وہ ہیں خوبصورت بنے ہوئے، اندر سے وہ وفادار تو ہے نہیں۔ بات تو یہ تھی کہ اندر کوئی وفا بھی ہوتی،
اندر ان کے کوئی وفا نہیں، لہذا تو ان کو جا کے چیر پھاڑ دے۔ اور یہی ایک طالب اور جو سالک ہے اس کو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تم جناب جبے کبے اور یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہو نا جی، اور پھر اس میں سے بہت ساری باتیں تمہیں سننے کو مل رہی ہیں، در حقیقت یہ کچھ بھی نہیں، یہ صرف جبے کبے ہی، یہ ذئاب فی ثیاب ہے، اندر سے بھیڑیے ہیں اور اوپر جناب کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ جناب طریقت کا راستہ یہ ہے۔ کون سی طریقت؟ آپ کو خود پتہ نہیں ہے طریقت ہے کیا۔ تو فرمایا کہ ان کی جو نقش و نگار والی باتیں ہیں نا جی، خوبصورت باتیں، ملمہ سازیوں والی، اور جناب کہہ لیں کہ طرح طرح سے اس میں دلائل دے دے کے باتوں کو سمجھانے کی جو کوشش کرتے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ لہذا اس معاملے کو نہ ختم کر، دور کر دے ان چیزوں کو اپنے آپ سے۔ تو وہ شعر اپنے آپ سے یہ بات اس نے کی ہے۔ پیچھے ایک تو یہ بات آ گئی کہ اس نے یہ کہا کہ میرے ساتھ بہت برا ہو، اب مجھے سمجھ آ گئی۔ جب بندے کو سمجھ آتی ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، شعر کو تو جلدی سمجھ آ گئی، لیکن یہ نہ ہو کہ کسی کو سمجھ تب آئے کہ جب وہ سب کچھ اپنا ضائع کر بیٹھے۔ فرماتے ہیں پوست چے بود گفتہائے رنگ رنگ، یہاں پر پوست میں کس کو کہہ رہا ہوں؟ میں ان کی رنگ رنگ کی باتوں کو کہہ رہا ہوں۔ پوست کیا ہے؟ گفتہائے رنگ رنگ، چوں زراح بر آب کش نب ود درنگ، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے پانی کی بڑی بڑی جب وہ لہریں اٹھتی ہیں نا جی، تو وہ مضبوط دیواریں بن جاتی ہیں، جیسے وہ ایک زرہ بن گئی ہے جناب، یہ بندے کو ایسے اوپر آئے گی تو بچا لے گی، لیکن وہ تو دیر ذرا سی بھی نہیں لگاتی، وہ ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ پورا پورا ایسے جناب دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں اس پانی کے ساتھ لہروں کی وجہ سے، لیکن ایک دم سے وہ نیچے آتی ہیں تو دھڑام سے گر جاتی ہے۔ فرمایا یہی حال ہے ان لوگوں کی باتوں کا، اور یہ ان کی پوست ہے، یہ ان کا ظاہر ہے، ان کی وہ بیچتے ہی باتیں ہیں، اپنی باتوں کا ہی تو کھاتے ہیں۔ انہوں نے تو یہ دیکھنا ہے کہ کون سی بات کے اوپر کتنے نوٹ نچھاور ہو رہا ہے، کون سی باتوں پر لوگوں کے جذبات جو ہیں وہ کہہ لیں کہ مچل جاتے ہیں، تو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو اپنی باتوں کے اندر لپیٹ لپیٹ کر جو چیز وہ دے رہے ہیں وہ در حقیقت زہر ہے۔ باتیں میٹھی ہیں، لیکن یہ آج ان کی میٹھی باتوں میں بندہ آ گیا تو کل کو پریشان ہوگا۔ اب آپ ایک بات مزید اس کی وضاحت فرماتے ہیں این سخن چوں پوست، یہ جو بات ہے نا، یہ ایسے ہے کہ جیسے پوست ہے، یہ چھلکا ہے، یہ کھال ہے، وہ مانا مغز دان، مانا جو اس بات کا ہے اس کو تم مغز سمجھ لے۔ بات کیا ہے؟ وہ پوست ہے، وہ اس کے اوپر کی کھال ہے، اوپر کا چھلکا ہے، اصل چیز جو ہے نا وہ اس کا معنی ہے۔ اور این سخن چو نقش و مانا ہم چو جان، یہ باتیں جو ہیں یہ نقش و نگار ہیں، اور معنی اس نقش کے اندر جان۔ تو کوئی کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، جب تک اس کے اندر جان نہیں تو وہ کس کام کا ہے؟ لہذا باتیں جتنی پیاری کوئی کر لے، جتنی خوبصورت کوئی کر لے، جب اس کا معنی ہی کچھ نہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس بات کا کیا فائدہ؟ فرمایا ای سخن چو پوست، یہ باتیں جو لوگ کرتے ہیں ان کو یوں سمجھو کہ یہ ایک اوپر کے خول ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک اخروٹ ہے نا، اوپر سے بالکل آپ کو ٹھیک ٹھاک نظر آئے گا، جناب آپ کندھاری انار لے کے آئے ہیں بڑا تر و تازہ قسم کا، لیکن جب اندر سے اس کو کھولا ہے تو وہ گلا ہوا ہے۔ جب وہ اس اخروٹ کو آپ نے توڑا ہے تو وہ اندر سے سوکھا ہوا ہے، بدبودار ہے۔ تو ایسے بہت ساری مثالیں آپ کو نظر آئیں گی کہ پوست جو ہے، چھلکا جو ہے، یہ اندر کے مغز کو چھپا لیتا ہے، اس کے عیب کو ظاہر نہیں ہونے دیتا۔ ایسے ہی باتیں جب بندہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے عیب ظاہر نہیں ہو رہے۔ یہ کہاں سے نظر آئے گا؟ اس کے لیے بندے کو کوشش کرنی پڑے گی، اس کے لیے بندے کو جو ہے نا جی اپنی آنکھیں بھی کھولنی پڑیں گی اور اپنے کان بھی کھولنے پڑیں گے، پھر اس کو پتہ چلے گا۔ تربوز ہے، بڑا اوپر سے خوبصورت نظر آ رہا ہے، سبز سبز رنگ کا نظر آ رہا ہے، جناب اس کو کھولا ہے تو اندر سے سوکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ ایسی مثالیں۔ تو فرمایا کہ پوست باشد مغز بدرا عیب پوش، جو پوست ہوتا ہے وہ مغز بد کا عیب پوش بن جاتا۔
فقط اوپر سے دیکھ کے کسی کے ظاہری نقش و نگار کو، کسی کی باتوں کو، کسی کے ظاہری مال و دولت کو، کسی کی گاڑیوں کو، ٹھیک ہے نا جی، کسی کے پاس جناب مریدوں کے آنے جانے کو، یہ ظاہری چیزیں دیکھ کر یہ نہ سمجھ لینا کہ یہاں معنی بھی کچھ ہے، وہ تحقیق کرنے پر پتہ چلے گا۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ فرمایا پوست باشد مغز بد را عیب پوش، جو مغز بد ہے نا، برا مغز ہے، یا کہہ لیں کہ برا اس کے اندر بیج ہے، اس کے اوپر وہ پوست جو ہے نا، اس کی کھال اس کا عیب پوش بن جاتی ہے۔ اور مغز نیکو راز غیرت غیب پوش۔ پھر یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ اکثر ایسے بھی تو ہے نا جی، اللہ والے ہیں، ان کی باتوں سے بھی تو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، وہ بات سیدھی سادی کر رہے ہوتے، لیکن اس کا معنی تو بہت گہرا ہوتا ہے۔ پھر ان کی باتیں کیوں نہیں ظاہر ہو رہی؟ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت جو ہے نا جی، اپنی کمال غیرت سے جو ہے نا اس کو پوشیدہ کر دیتا ہے۔ وہاں پر معاملہ اور ہے، وہ ظاہر میں سادے سادے نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کی باتیں سمجھنے والا کوئی جب سمجھ جائے تو اس کی دل کی دنیا جو ہے وہ زیر و زبر ہو جاتی ہے۔ وہاں معاملہ اور ہے، وہاں یہ نہیں ہے، وہاں ظاہر طور پر وہ یہ ہے کہ ان کی باتوں میں جو ہے آپ کو سادگی نظر آئے گی، ان کے طریقے کے اندر آپ کو سادگی نظر آئے گی، وہ عام آپ کو لوگوں کی طرح باتیں کرتے نظر آئیں گے۔ وہاں پر معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہے نا جی ان کو چھپا دیا تاکہ لوگ کوشش کر کے ان کو پائیں۔ جو چیز آسانی سے مل جاتی ہے پھر اس کی قدر نہیں ہوتی، جس چیز میں بندہ کوشش کرے گا، جس چیز کو انسان پہچاننے کے لیے جو ہے نا جی جد و جہد کرے گا، پھر اس کو اس کی قیمت کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ ورنہ ظاہری بات ہے کہ جیسے عام بندہ بات کر رہا ہے، اللہ کا ولی بھی ویسی ہی باتیں کرتا ہے، لیکن گفتائے او گفتائے اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، یہ اس کی بات کہی ہوئی وہ اللہ کا کہا ہوا ہو جاتا ہے تو اللہ کے ولی کے بھی دو ہی ہاتھ، لیکن اس کے ہاتھ وہ ہیں کہ جہاں اللہ رب العزت کی قدرت کار فرما ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اس کی بھی دو ہی آنکھیں، وہی ہماری طرح کے ہی دو کان ہیں، لیکن ان کے اندر جو حقیقت پوشیدہ ہے اس کا ادراک ہم نہیں کر سکتے۔ تو وہ اللہ رب العزت نے اپنی کمال غیرت کی وجہ سے جو ہے نا وہاں پردے ڈال رکھے، تو پوسٹ جو ہے وہ پردہ تو بنتی ہے، لیکن عام لوگوں کے وہ عیب چھپاتی، ٹھیک ہے، عام لوگ جو ہیں ان کے وہ عیب چھپاتی ہے، اور جو خاص لوگ ہیں ان کو جو ہے جو چھپانا وہاں پر ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ قیمتی بہت، ایک طرح کا نہیں چھپنا، جیسے یہ چھپے ہوئے ہیں وہ بھی چھپے ہوئے ہیں، لیکن ان کا چھپنا اس وجہ سے ہے کہ وہ بہت قیمتی اور نایاب ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو خود چھپایا ہے اپنی طرح طرح کی باتیں کر کے کہ ان کے عیب جو ہے وہ ظاہر نہ ہو جائے، اس لیے وہ طرح طرح کی بنا سنوار کے باتیں کرتے ہیں۔ لیکن بات تو یہ ہے نا کہ پختگی ہونی چاہیے، جہاں پختگی نہیں تو وہاں حاصل کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں چوں قلم از باد بود دفتر ضیاب، جب تمہارا قلم ہی ہوا کا ہو اور تمہاری جو کاپی ہے وہ پانی کی ہو، تو ہر چ بنویسی فنا گردد شتاب، پھر جو بھی تم لکھو گے وہ تو فوراً ہی ختم ہو جائے گا۔ جب تمہارا قلم ہوا کا ہے، جب تمہارا جو دفتر ہے، تمہارا جو رجسٹر ہے جس کے اوپر تم بات لکھنا چاہ رہے ہو وہ پانی کا ہے، تو پھر اس کے اوپر جو بھی لکھو گے پائیداری نہیں، وفاداری نہیں، جب وہ چیزیں نہیں ہیں تو ان باتوں کا کیا کرنا؟ ہر چہ بانویسی فنا گردد شتاب، جو کچھ تم لکھو گے وہ جلدی جلدی ختم ہو جائے گا، دیر ذرا بھی نہیں لگائے گا، لہذا ہر چہ نہ پاید دل بستگی را نہ شاید، جو پائیدار چیز نہیں ہوتی اس کے ساتھ دل نہیں لگانا چاہیے، دل بندہ اس کے ساتھ لگائے کہ جو پائیدار، تو وہ جو اپنی خواہشات سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا جی، ان باتوں کا کیا اثر ہونا ہے؟ وہ ایک ذرا سا ایک وقت کا مزہ ہے،
وہ اچھی بات کریں گے، سننے والا واہ واہ کرے گا، وہ مزہ دے گی اس کو، لیکن وہ وہاں سے نکلے گا، بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن ایک اللہ کے ولی کی ایک گفتگو کی ہوئی جب دل میں پیوست ہو جائے تو وہ بندے کی زندگی بدل جاتی۔ ورنہ تو یہی ہے کہ اس نے اپنے سخن کو بیچا ہے، اپنی باتوں کو بیچا ہے، لوگوں نے خریدا ہے، سنا سنایا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس نے ان کو خوش کیا اور جناب وہ خوش ہو گئے اور بات ختم ہو گئی۔ تو یہ ایسی ہی ہے کہ جیسے کسی نے جو ہے وہ ہوا کے قلم سے پانی کے اوپر لکھا ہے، اس کا اثر نہیں ہوتا، اس کا کوئی فائدہ سامنے نہیں آتا۔ لہذا ان کی بے ثبات باتوں کو چھوڑ کر بندے کو حقیقت کا متلاشی ہونا چاہیے۔ نقش آب است ار وفا جوئی ازاں، اگر تم وہاں وفا تلاش کرو گے نا، اگر تم اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرو گے، وہ تمہیں نقش آب نظر آئیں گے، جیسے پانی کے اوپر کوئی تصویر بنا دی۔ باز گردی دست ہائے خود گزاں، نتیجہ کیا ہوگا کہ تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، تم اپنے ہاتھوں کو کاٹتے ہوئے، اپنے ہاتھوں کو کاٹتے ہوئے وہاں سے واپس لوٹو۔ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ وہ کیا ہے، قرآن پاک میں یہ بھی آتا ہے، یوم یعد الظالم علی یدیہ، کہ قیامت والے دن جو ہے، جو ظلم کرنے، ظلم اس نے کیا کیا کہ اس نے حقیقت کی تلاش نہیں کی، اس نے حقیقت کو جاننے کی کوشش نہیں کی، سم بکم عمیٌ بنا رہا۔ تو آج کیا ہے، اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ اپنے دانتوں سے کاٹے گا کہ میں نے یہ کیا کر دیا۔ تو فرمایا نقش آب است ار وفا جوئی ازاں، اگر تم وفا وہاں پر تلاش کرو گے، حقیقت تلاش کرو گے، تو وہ تمہیں نقش آب سے زیادہ اور کچھ بھی نظر نہیں آئے گی۔ اور باز گردی دست ہائے خود گزاں، تم اپنے ہاتھوں کو کاٹتے ہوئے وہاں سے واپس لوٹو گے۔ باد در مردم ہوا و آرزوس، فرمایا کہ یہ ہوا جو ہے نا جی، جس کی بات ہو رہی ہے کہ ان کا قلم بھی ہوا کا ہے، اور جناب جو یہ باتیں کر رہے ہیں وہ بس ہواؤں میں ہی جا رہی ہیں۔ اصل ہوا انسانوں کے اندر ہے کیا؟ فرماتے ہیں کہ وہ اس کی آرزوئیں اور اس کی خواہشیں جو اس کو یہ کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔ جب ہوا کو تم نکال دو گے، یعنی کہ اس خواہش کو اپنے اندر سے نکال دو گے، تو پھر پیغام ہوست، پھر تمہاری باتیں جو ہیں وہ حقیقت آشنا ہو جائیں، پھر ان میں الہیت آ جائے گی، پھر ان کے اندر خلوص آ جائے گا۔ تو اگر اس چیز کو یا اس میں سے نکال دو گے نا، آتش ای میں ہوا و شہبت است، ورنہ اینجا شربت اندر شربت است، یہ جو میں ہے اس کی برائی یہ ہے کہ بندہ خواہشات میں مبتلا ہو جاتا، شہوات میں مبتلا ہو جاتا۔ اگر یہ چیزیں اس میں سے نکال دی جائیں تو شربت اندر شربت است، پھر اس جیسا شربت تو ہے ہی کچھ نہیں۔ تو اصل چیز ہے کہ ان چیزوں کو اپنے اندر سے نکالنا ہے، خواہشات کو، بیجا آرزوؤں کو، اور شیطانی جو وساوس ہیں ان کو اپنے اندر سے انسان نکال دے، تو پھر اس کی باتیں جو ہیں وہ بات اس کی ہوگی، اللہ رب العزت جو ہے اس دنیا کے لیے اس کو اثر انگیز بنا دے گا۔ خوش بود پیغام ہائے کردگار، کیوں؟ کیونکہ جو اللہ رب العزت کے پیغامات ہیں وہی اچھے، ان کے اندر پائیداری۔ کوز سر تا پا باشد پائیدار، کیونکہ وہ سر سے لے کے پاؤں تک، یعنی ابتدا سے لے کے انتہا تک وہ باتیں پائیدار۔ بندے کی بنائی ہوئی بات کیا ہے؟ اس کے اندر اس کی خواہش ہوگی، اس کے اندر جو ہے اس کی لالچ ہوگی، اس کی ہوس ہوگی۔ تو وہ جو باتیں بندہ کر رہا ہے وہ اس اعتبار سے کر رہا ہے، لہٰذا اس کی باتوں میں کوئی پائیداری نہیں۔ لیکن جو اللہ رب العزت کی باتیں ہیں، جب تم اپنے اندر سے یہ چیزیں نکال دو گے، بیجا خواہشات کو، اپنی جو ہے وہ اپنی ہوس کو جب تم اندر سے نکال دو گے، تو پھر تمہاری باتیں بھی جو ہیں وہ للہیت والی ہو جائیں گی، ان کے اندر خلوص آ جائے گا۔ پھر از دل خیزد بر دل ریزد، وہ دل سے اٹھیں گی اور دلوں پہ جا کے پڑیں گی، پھر بھلے بات کوئی بھی ہو رہی ہو۔ ٹھیک ہے نا، حضور سیدنا غوث اعظم آپ فقط اتنا فرماتے تھے، رجعنا من القال الی الحال،
اب کال سے ہم حال کی طرف آ رہے ہیں تو جناب لوگ جو ہیں وہ حواس باختہ ہو جایا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ باتیں جو ہے نا وہ خلوص کے ساتھ تھی، للہیت کے ساتھ. آج بھی تو لوگ کیا کچھ بیان کرتے ہیں لیکن لوگوں پہ اثر ہی کوئی نہیں ہو رہا، نظام ہی کوئی نہیں چل رہا. میں تو یہ کہتا ہوں بابے تو وہ تھے نا وہ کہتے تھے بیٹھے ہیں، اب ذرا ہلا کے دکھاؤ. ہوں لیکن ہمارے ہاں بابوں کی کوئی بھی نہیں. یہ جو سلسلے ہے، مسئلہ کیا ہے کہ ان کے خواہشات آ گئی، دنیا داری آ گئی، رکھ رکھاؤ آ گیا، سیاست آ گئی، یہ ساری چیزیں آ گئی جس کی وجہ سے وہ دل جو ہے نا جی وہ گدلے ہو گئے. تو اب وہ نورانیت نہیں رہی ان کی باتوں میں. تو خوش بود پیغام ہائے کردگار، اللہ رب العزت کے جو پیغام ہے نا جی وہ انتہائی اچھے ہیں. کوز سر تپا باشد پائیدار، کیونکہ وہ ابتدا سے لے کے انتہا تک پائیدار ہے. ورنہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ لے لے، اس کی سرداری اور اس کی بادشاہی وہ ایک وقت تک ہے. لیکن چونکہ اللہ رب العزت خود ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے اللہ اس کی بات کو بھی پائیداری عطا کر دیتا. آپ فرماتے ہیں خطبہ شاہاں بگردد و آں کیا، ایک بادشاہ کی سرداری اور اس کا خطبہ وہ بدلتا رہتا. خطبے سے مراد یہ کہ ایک طریقہ کار رہا نا کہ جو وقت کا بادشاہ ہے جمعے کے خطبے میں اس کی بات کی جائے، ٹھیک ہے نا، اس کا نام لیا جاتا ہے، اور عید کے خطبے میں اس کا نام لیا جاتا ہے. یہ ایک طریقہ کار چلتا چلا آ رہا ہے. آج بھی آپ مکہ مدینہ چلے جائیں تو وہ بادشاہوں کا نام لیتے ہیں کہ نہیں، جمعے کے خطبوں میں بیان کرتے ہیں. لیکن جب بادشاہ چلا جائے گا تو یہ بات اس کا نام بھی چلا جائے گا، اس کی باتیں بھی چلی جائیں گی، نیا آ جائے گا اس کی ہوں گی. لیکن اللہ کی بات بھی کوئی نہیں ہو رہی، وہ تو وہی ہو رہی ہے نا جی، الحمدللہ رب العالمین. وہ تو شروع سے لے کے یہی ہوتی رہنی، اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہے. تو فرمایا خطبہ شاہاں بگردد و آ کیا، شاہوں کا بادشاہوں کا خطبہ جو ہے وہ بدل جاتا ہے. کہ ایک ہے تو اس کی بات ہو رہی، جب نہیں ہے تو اس کی بات نہیں ہو رہی. اور ان کی سرداریاں جو ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں. جز کیا و خطبہ ہائے انبیاء، انبیاء کا تعلق اللہ سے ہے نا، تو انبیاء کی سرداری ہمیشہ کے لیے، انبیاء کا خطبہ ہمیشہ کے لیے. کبھی ایسا کبھی دیکھا بھی ہے، کبھی سوچ میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خطبے میں نہ ہو. لیکن عام جو دنیا کے معاملات ہیں یہ خطبوں میں بدلتے رہتے ہیں، جو آ گیا اس کی بات کر لیں. کیوں؟ وہ ایک مختصر وقت کے لیے. اس کو جو ایک پائیداری حاصل ہوئی ہے وہ بھی تو اللہ کی عطا سے ہوئی ہے، اور وہ بھی ایک مختصر وقت کے لیے ہوئی. لیکن اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کی ذات خود ازلی ابدی ہے، لہٰذا اس کے ساتھ جس کا تعلق ہے اللہ رب العزت نے اس کو بھی پائیداری عطا کر دی. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو پھر وراء الورا ہے نا جی، کہ رب کریم نے اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے اس کو جوڑ دیا. تو دنیا کی باتیں جو ہیں یہ بدل جائیں گی، لیکن اللہ رب العزت کی بات جو ہے وہ کبھی نہیں بدلتی. لہٰذا بندے کو چاہیے کہ وہ فضول معاملات میں جو ہے نا جی اپنی کوشش کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کی راہ کا متلاشی بنے. زاں کے بوش بادشاہ از حواس، کیونکہ بادشاہوں کا جو کر و فر ہے نا جی یہ ان کی خواہشات کی وجہ سے ہوتا ہے. وہ ایک چاہ رہا ہوتا ہے کہ بس یہ جائے تو میں آ جاؤں، دوسرا پھر پیچھے وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ جائے تو میں آ جاؤں، ٹھیک ہے نا. یہ ان کی بس ایک اپنی خواہشات ہوتی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بس ہمارے نام کا سکہ چلے، لیکن وہ سکہ کب تک چلے گا؟ جب تک وہ ہیں. جب نہیں ہیں تو جناب وہ جیل میں بھی کوئی پڑے رہے تو کوئی انہیں پوچھتا نہیں. ایک وقت میں بادشاہ تھے، اگلے وقت میں جناب وہ جیلوں کی تنگ کوٹھڑیوں کے اندر پڑے رہے. جہاں کے بوشے بادشاہاں از حواست، کیونکہ بادشاہوں کا کر و فر اور ان کا مرتبہ اور ان کی شکوہ اور ان کی جلالت جو ہے یہ ان کی ذاتی اغراض کی وجہ سے. اور بار نامہ انبیاء از کبریاس، جو انبیاء کو سامان تجمل ملا ہے، جو انبیاء کو زینت ملی ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ملی. اور اللہ نے جس نبی کو
جو مقام عطا فرمایا، آج بھی قرآن ہر نبی کی شان جو بیان کر رہا ہے اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ آج بھی قرآن یہی نہیں فرما رہا وَقَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيًّا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پر، کیونکہ اللہ نے انہیں وجاہت عطا کی۔ قرآن مجید میں کئی جگہ پر یہ حضرت ادریس کا، حضرت موسیٰ کا، حضرت عیسیٰ کا، حضرت شعیب علیہ السلام کا، حضرت الیاس علیہ السلام، کتنے انبیاء کا جو اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا ہے، تو وہ جو تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے یہ اللہ کی عطا ہے، اور یہ اس میں یہی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے سچے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اس کے انبیاء ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کو پائیداری عطا فرمائی، ان کا ذکر جو ہے وہ پائیدار ہے۔ لیکن جو خود لوگوں نے بنایا، کیا کر لے گا کوئی؟ لوگوں کو چار باتیں سنا کے ایک وقت میں اپنا کوئی زندگی کا نظام تو چلا لے گا، لیکن جیسے ہی جائے گا بات ختم ہو جائے گی۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، جہاں للہیت کی باتیں ہیں وہ آج بھی قائم، داتا صاحب کی شان آج بھی دیکھے قائم، غوث پاک کی شان آج بھی قائم ہے، لیکن بڑے بڑے بادشاہ جو ہیں جن کے نام نشان مٹ گئے، کوئی وہ پوچھنے والا ہی نہیں، قبریں ویران پڑی ہیں ان کی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیز آ جاتی ہے کہ ان کے معاملات وہ ان کی ذاتی اغراض کی وجہ سے، وہ دنیا میں چاہتے تھے کہ ہمارا روب ہو، ہمارا دبدبا ہو، ہم نے جو کچھ، یہ جو ابھی ہو رہا ہے، یہ امریکہ کے صدر نے جو کچھ کر لیا، جب یہ چلا جائے گا کسی نے پوچھنا ہی، اگلے بندے کی بات اپنی ہوگی۔ لیکن اللہ رب العزت جو ہے نا جی، وہ اس نے جس کو شان دی ہے نا جی، اس کی شان پھر کبھی گھٹی نہیں، اس کی شان پھر ہمیشہ جو ہے وہ باقی رہتی ہے۔ از درمہا نام شاہ بر کنند، درموں سے، یہ ٹرمپ صاحب بھی کہہ رہے ہیں بھی میرے سین کراؤ ڈالراں دے ہوتے، مولانا روم فرماتے ہیں کہ جب بادشاہ چلا جاتا ہے تو درم سے اس کا نام بھی مٹا دیا جاتا، لیکن نام احمد تا ابد بر بھی زنند، حضور کا نام تا ابد لیتے ہی رہے، وہ ہوتا ہی رہے گا، کیونکہ وہ شان وہ اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمائی، وہ اللہ کے محبوب ہیں، انہیں بادشاہی عطا اللہ رب العزت نے فرمائی، انہیں سید الانبیاء اللہ رب العزت نے فرمایا۔ تو یہ دنیا کے اندر تو نظام ہے کہ بادشاہ گیا تو اس کے نام کا سکہ بھی بند کر، ٹھیک ہے نا؟ اب وہ کیوں چاہ رہا ہے کہ بس کچھ عرصہ میری بات ہو جائے جناب، تاریخ میں ایک نام آ جائے کہ میرے نام کا جو ہے وہ دستخط ہوتا تھا اس پہ ڈالر کے اوپر وغیرہ، جی میرے دستخط کروائیں، لیکن جب چلا جائے گا اگلے آئیں گے وہ مٹا دیں گے۔ لیکن جو اللہ والے ہیں ان کی بادشاہیاں اپنی ہی ہوتی، وہ ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی برقرار رہتی، نام فقیر انہاں دا باہو قبر جنا دی جیوے، ان کی قبریں بھی جیتی ہیں، وہ بھی لوگوں کو فیض دیتی ہیں۔ تو نام احمد تا ابد بر می زنند، حضور کا نام جو ہے وہ لیا جاتا رہے گا۔ یہاں ایک اشکال آ رہا ہے، وہ یہ کہ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں تو پچھلے انبیاء کی شریعتیں تو منسوخ ہو گئی، تو کیا یہ ایسا ہی نہیں ہے جیسے ایک بادشاہ جو ہے وہ چلا جاتا ہے تو پھر دوسرا بادشاہ آ جاتا ہے تو اس کی حکومت ہوتی ہے؟ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑی پیاری مثال دے دی ہے، فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی بقا میں کبھی بھی یہ چیز سوچی نہیں جا سکتی کہ دیگر انبیاء کی شریعتیں قائم نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو ہدایت تورات میں ہے، قرآن آج بھی بتا نہیں رہا کہ فیہ ہدن، تورات میں ہدایت ہے، بتایا نا؟ یہ تو نہیں کہا کہ کبھی تھی، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تورات میں ہدایت ہے، انجیل میں ہدایت ہے، قرآن آج بھی یہی بتا رہا ہے ہمیں کہ ان کی جو شریعتیں ہیں ہم ان کو مانتے ہیں، لا نفرق بین احد من الرسل، ہم اللہ رب العزت کے رسولوں میں فرق نہیں کرتے۔ تو یہ جو بات سمجھ میں اس طرح سے آ رہی ہے نا جی کچھ لوگوں کے، کہ جس طرح بادشاہ ایک چلا گیا تو اس کے معاملات منسوخ ہو گئے تو دوسرا بادشاہ آ گیا اب اس کے معاملے چلیں گے، تو کیا یہ اشکال یہاں پر وارد ہوتا ہے؟ آپ نے ایک اور بات فرما دی، ایک عقلی طور پر ایک بات سمجھا، یا فرماتے ہیں نام احمد نام جملہ انبیاء سے۔ یہ شعر مجھے مثنوی کا بڑا پیارا لگتا ہے، فرماتے ہیں نام احمد
نام جملہ انبیاء سے۔ حضور کی شریعت کی بقا، تمام کی شریعت کی بقا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پہ ہو رہا ہے، کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں چاہتے تھے؟ یہی چاہتے تھے نا کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کی بات، جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں، آپ کے دین میں معاملات ہیں، کیا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خواہش نہیں؟ کیا جو اللہ رب العزت نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو مبعوث فرمایا، کیا ان کا درس یہی نہیں؟ ہر ایک نے یہی بات کی کہ اللہ ایک، اور اللہ کی عبادت کرو۔ کسی نے اپنی بھی کوئی عبادت کروائی؟ کسی نے اپنے لیے بھی کوئی بات کی؟ تو جب ہر ایک کی بات ہی یہ ہے تو پھر یہاں پر تو وہ اشکال پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں نا، وہ ٹرمپ صاحب کیا کہتے ہیں کہ جی وہ فلاں جو ہے وہ اس نے ٹھیک نہیں کیا، اب میں کر رہا ہوں، یہ ٹھیک کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ بش نے ٹھیک نہیں کیا، جو بائیڈن نے ٹھیک نہیں کیا، وہ جو اوباما تھا اس نے یہ نہیں کیا، تو میرے جیسا تو بندہ ہی کوئی نہیں آنا، اس لیے میں یہ سارے معاملات اب ان کی غلطیوں پہ پردے میں ڈال رہا ہوں۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس نبی کا بھی تذکرہ ہمیں سنایا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس نبی کا بھی تذکرہ سنایا ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ان کی محبتیں اور ان کی کوششیں اور ان کے جو مطلب شانیں ہیں وہی ہمیں سنائی۔ کہیں بھی کوئی ایسی بات ہے؟ کوئی ایسی بات؟ نام احمد، نام جملہ انبیاء۔ جس بندے کی جیب کے اندر 100 روپے ہوں تو اس بندے کی جیب میں 90 روپے ہوئے کہ نہ ہوئے؟ ہیں؟ ہوئے کہ نہ ہوئے؟ ہے نا جی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دین ہے نا جی، تمام شریعتوں کا جامع، جب یہ آ گیا تو سبھی کی شریعتیں جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر اس میں قائم ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ اب یہودی بھی آ جائے تو اس کے لیے بھی اس میں جگہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ عیسائی بھی آ جائے تو اس کے لیے بھی اس میں جگہ ہے۔ کوئی بھی کسی بھی نبی کا پیروکار جو اپنے آپ کو کہتا ہے، اس کے لیے اب اللہ رب العزت نے کس دین کو پسند فرمایا؟ فرما دیا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اب میں نے دین کو تمہارے لیے بطور دین، میں نے اسلام کو تمہارے لیے پسند فرما لیا۔ تو آپ فرماتے ہیں چونکہ صد آمد نود ہم پیش ماز، جہاں بات 100 کی ہوتی ہے 90 وہاں پر پہلے سے موجود ہوتا ہے، لہٰذا یہ بات ہو ہی نہیں سکتی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے آنے سے جو ہے وہ پچھلے انبیاء کے تذکرے مٹ گئے۔ حضور تو ان کے تذکرے کروا رہے ہیں۔ کتنا قرآن کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، کتنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، جن کے نام ذکر نہیں بھی کیے تذکرہ تو ان کا بھی موجود۔ تو حضور نے کسی کا تذکرہ مٹایا نہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایسے ہی ہے کہ گویا جس بندے کی جیب کے اندر، ایک مثال سے آپ نے بات سمجھائی کہ جب بندے کے پاس 100 روپے ہوں، یا جہاں 100 کا عدد آ جائے تو 90 اس کے اندر وہ حکمی طور پر ذکر ہو ہی رہا ہوتا۔ تو حضور کے دین کا جو ڈنکا بج رہا ہے، یہ تمام انبیاء کے دین کا ڈنکا بج رہا، کیونکہ اصل بات تو کیا ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کی، اصل بات کیا ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی عبادت کی، ٹھیک ہے نا؟ تو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آئین دیا وہ تمام شریعتوں کا ایک نچوڑ ہے، ٹھیک ہے جی؟ تمام جو پچھلی شریعتیں ہیں ان کی جو تعلیمات ہیں وہ اللہ رب العزت نے دین اسلام کے اندر ان کو جمع کر دیا۔ تو نام احمد، نام جملہ انبیاء، حضور کا نام جو ہے وہ تمام انبیاء کا نام ہے، چونکہ صد آمد نود ہم پیش ماز، جہاں 100 کی بات ہو جائے، جہاں 100 آ جائے تو وہاں 90 بھی جو ہے وہ ہمارے سامنے ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر معاملہ یہ ہے۔ تو اب آگے جو موضوع ہے وہ ذرا ایک الگ ہے اور لمبا ہے، اس کو انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہے وہ ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں استقامت کے ساتھ جو ہے وہ اس راستے پہ گامزن فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔